السلام علیکم جی تو بیٹا میں ہوں آپ کی آن لائن اردو ٹیچر اور اب وقت ہے آپ کی اردو آن لائن کلاس کا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے قصہ یوسف۔ آج ہم قصہ یوسف کے بقیہ حصے کا مطالعہ کریں گے۔ جی تو ہم نے جو اپنا پچھلا سبق چھوڑا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ان کی جو قمیض ہے وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ جی تو اب دیکھتے ہیں آگے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، ان کے احوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو شروع کرتے ہیں پیج نمبر 10۔ مصر جانے والا ایک قافلہ پانی پینے اس کنویں کے پاس رکا۔ پانی نکالنے کے لیے ایک آدمی نے کنویں میں ڈول ڈالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکے کو بیٹھا پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس شخص نے یہ سوچ کر کہ میں ان کو مصر لے جا کر غلام کے طور پر اچھے داموں بیچوں گا، اپنے پاس چھپا لیا اور یوں وہ مصر پہنچ گئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے کنعان سے مصر پہنچے۔ جی تو اب دیکھتے ہیں آگے کہ مصر میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ عزیز مصر، مصر کے بادشاہ کا وزیر یا نائب۔ عزیز مصر غلام خریدنے بازار آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کا خیال رکھنا، غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا۔ غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا یعنی اس کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ غلاموں کی طرح، ملازموں کی طرح اس کے ساتھ پیش نہ آنا۔ غلاموں کی طرح برتاؤ نہ کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر وہ 6 برس رہے۔ انہوں نے دل و جان سے دونوں میاں بیوی کی خدمت کی۔ اب وہ نوعمر لڑکے نہیں تھے بلکہ نیک سیرت جوان بن چکے تھے۔ نیک سیرت، اچھے کردار کے، اچھی عادات کے مالک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر ایک آزمائش ڈالی، لیکن انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور اس آزمائش سے پاک دامن نکل آئے، یعنی ان کا کردار بالکل صاف تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا دامن بالکل صاف تھا۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر ایک جھوٹا الزام عائد کر دیا، جس کے نتیجے میں عزیز مصر نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا تھا۔ آپ قید خانے میں لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے جو درست ثابت ہوتی۔ قید خانے کا منتظم اور دوسرے قیدی آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ منتظم جو قید خانے میں کا انتظام اور اس کے جو باقی امور تھے ان کو دیکھتا تھا۔ ایک دن قید خانے کے 2 قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ دونوں قیدی پہلے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو اور 2 قیدی تھے انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور وہ جو دونوں قیدی تھے وہ بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور بادشاہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر انہیں قید میں ڈلوا دیا تھا۔ ان میں سے ایک مشروب پلانے پر مامور تھا، یعنی اس کی کیا ڈیوٹی تھی؟
کہ جو دربار کے جو وزراء، مشیر یا اور لوگ بادشاہ سلامت سے ملاقات کے لیے آتے تھے، ان کو وہ شربت پلاتا تھا، جوس پلاتا تھا، جو کچھ بھی تھا۔ اور دوسرا نان بائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشروب پلانے والے کو قید سے رہائی کی خوشخبری دی، کہ اس کی خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تمہیں قید سے رہائی مل جائے گی، اور نان بھائی کو اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اسے پھانسی ہو جائے گی۔ مشروب پلانے والے سے انہوں نے فرمایا، جب تم دربار میں جاؤ تو میرا ذکر ضرور کرنا۔ دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیریں سچ نکلیں، یعنی جو ان کے خواب تھے وہ پورے ہوئے، لیکن مشروب پلانے والا دربار میں جا کر ان کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس کے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے، مطلب اس کی جو ٹہنی ہے، یعنی جو سٹا ہے گندم کا، وہ۔ مصر کے بادشاہ نے خواب سنایا اور درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ یہ خواب مشروب پلانے والے نے سنا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، اور اس نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیا۔ بادشاہ کے کہنے پر وہ ان سے ملنے قید خانے گیا اور اپنے بھول جانے کی معذرت کے بعد تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال کثرت سے بارش ہوگی اور بہت غلہ پیدا ہوگا۔ کثرت سے بارش ہوگی یعنی روٹین سے زیادہ بارشیں ہوں گی، اور جس کے نتیجے میں بہت زیادہ فصلیں اناج پیدا ہوگا۔ یہ تو بیٹا آپ جانتے ہیں کہ بارش فصلوں کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے، اور جب بارش ہوگی تو خوب فصلیں پیدا ہوں گی اور خوب غلہ اور اناج پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد 7 سال قحط اور خشک سالی کے آئیں گے۔ قحط مطلب خوراک کی کمی، یعنی خوراک کم ہو جائے گی کیونکہ بارش نہیں ہوگی۔ لوگوں کو چاہیے کہ خوشحالی کے سالوں میں جو غلہ ضرورت سے زائد ہو اسے خوشیوں میں لگا رہنے دیں اور حفاظت سے رکھیں تاکہ قحط کے سالوں میں کام آئے۔ جی، کتنی پتے کی بات یہاں پہ ہے بتائی گئی ہے کہ جن دنوں ملک میں کسی قوم کے پاس اناج زیادہ ہو تو اسے سٹوریج میں یا اچھے گوداموں میں اسے سٹور کر لیں حفاظت سے، تاکہ بعض حالات کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور ناگہانی آفات کی وجہ سے، یا کچھ حالات ایسے ہو جائیں کہ خوراک کی کمی ہو، تب اسے استعمال میں لایا جا سکے۔ اس شخص نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے فوراً انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے نہ صرف انہیں آزاد کر دیا بلکہ انہیں بہت عزت و تکریم دی، بہت رسپیکٹ دی، اور دربار میں کوئی اعلیٰ منصب سنبھالنے کی دعوت دی، یعنی بہت اعلیٰ منصب، بہت اچھے عہدے پر فائز ہونے کی، مقرر کرنے کی انہیں، یا جس طرح سے کہ وزارت سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے لیے خزانے کے انتظام کی ذمہ داری منتخب کی اور فرمایا کہ میں یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں۔ جی، تو یعنی بادشاہ نے انہیں ان کی چوائس پہ کہ آپ جو چاہیں اس صلے میں، اس خواب کے صلے میں، اس کی تعبیر کے صلے میں جو چاہیں آپ اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی عہدہ لے سکتے ہیں، لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ میں خزانے کے انتظام کی ذمہ داری قبول کروں گا کیونکہ میں وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے حسن انتظام سے
آنے والے دنوں کے لیے غلہ بچایا۔ دیکھ لیں بیٹا کتنی پلاننگ سے اور اس نے انتظام اچھے طریقے سے اس کا جو انتظام تھا وہ کیا، احسن طریقے سے، بہترین پلاننگ اور حکمت عملی۔ جی تو آگے چلتے ہیں۔ مصر کی طرح کنعان میں بھی جہاں کے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی رہتے تھے، جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ کنعان کے رہنے والے تھے، اور کنویں میں جب انہیں ڈالا گیا تو وہاں جس شخص نے انہیں کنویں سے نکالا وہ انہیں اپنے ساتھ مصر لے آیا۔ تو آپ تھے کنعان کے رہنے والے، اور مصر کی طرح کنعان میں بھی قحط پڑا تھا، یعنی وہاں بھی خشک سالی کی وجہ سے بارشیں نہ ہونے کے سبب خوراک کی کمی کا شکار تھا وہ علاقہ بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے مصر بھیجا، لیکن چھوٹے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بڑے بیٹوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی کہ جیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ ان کے سدیلے بھائی تھے، اور حضرت بنیامین تو اسے یوسف کو تو پہلے ہی وہ کھو چکے تھے، اب کہ کہیں وہ بنیامین کو بھی نہ کھو دیں، اس وجہ سے وہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ بھروسہ، اعتبار، اعتماد۔ جی تو آگے چلتے ہیں۔ غلہ دیتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، لیکن بھائی انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف نے باتوں باتوں میں ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ آئندہ وہ اپنے 11 بھائیوں کو بھی 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اگلی بار حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت مشکل سے وہ اجازت لے کر وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ وہ غلہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بنیامین کو روک لیا گیا اور بھائیوں کے بہت اسرار پر بھی نہ چھوڑا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا حکمت عملی تھی، انہوں نے کیوں بنیامین کو اسرار کے بعد بہت اسرار سے ساتھ ان کے بھائیوں کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ آخر کار انہیں بنیامین کے بغیر ہی کنعان لوٹنا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دوسرا صدمہ ناقابل برداشت تھا، یعنی ایک بیٹے وہ پہلے کھو چکے تھے اور دوسرا بیٹا بنیامین، وہ بھی جب انہیں لے کے نہیں پہنچے تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ بینائی یعنی ان کی نظر جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہ سارے بھائی تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے والد کا حال بتایا کہ وہ ان کی جدائی میں ان کا بہت برا حال ہے اور وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں، بنیامین کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اجر صلہ، ثواب، بدلہ۔ شرمندگی سے ان کے بھائیوں کے سر جھک گئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور اپنا کرتا دے کر کہا، یہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی صحیح ہو جائے گی، یعنی ان کی نظر جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی، پھر انہیں یہاں لے آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کی مہک کو سونگھ کر ہی فرما دیا کہ یہ میرے یوسف کا کرتا ہے۔ جب وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے دیکھ کے فرما دیا، کرتے کی خوشبو کو سونگھ کے، کہ یہ میرے یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے۔ انہوں نے آنکھوں سے لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق پورا کنبہ مصر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ حضرت یوسف نے ان سے کہا کہ جا کے میرے والد صاحب کو بتائیے کہ میں جس نے اپنے بھائی کو روکا تھا وہ میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ مصر تشریف لے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے نکل کر ان کا استقبال کیا۔
دیکھیے بیٹا، وہ سمجھنے کی بات ہے یہاں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت پیغمبری عطا فرمائی، لیکن کیونکہ وہ ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے باپ تھے، ان کے بزرگ تھے، اور وہ ان کو رشتوں کے احترام کے بارے میں جانتے تھے، ان کو اس کی قدر تھی، اس لیے وہ اپنے والد کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے آئے۔ 40 سال کی جدائی کے بعد اس ملاپ نے دونوں کو بہت رلا دیا۔ ملاپ یعنی ان دونوں کا ملنا۔ دربار میں آنے کے بعد سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیم دی، بہت عزت دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھے جیل خانے سے نکالا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈالا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ جی تو بیٹا، یہ تھی کہانی، قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ غور سے سنا آپ نے، یقیناً آپ کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اب بیٹا دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس قصے میں انسانی رویوں کے بارے میں بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے، یعنی کہ جو انسان کی شخصیت پہ بعض چیزوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کی منفی یعنی نیگیٹو اور پازیٹیو جو اس کی خصوصیات ہیں، مثبت اور اس کے منفی پہلو، یعنی کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور یہ نہیں کہا، کوئی انہیں جتلایا نہیں ہے، ان پہ کوئی احسان نہیں جتلایا، ان کو پچھلی باتیں یاد نہیں دلوائیں، یاد نہیں کروائیں، نہ وہ غلہ لینے آئے، نہ جبکہ وہ بعد میں ان کے پاس سارے کنبے کے ساتھ آئے، اور انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ حق پہ رہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی، اس کے بعد دیکھیں کہ کس حکمت عملی سے جب ان کے ملک میں اس طرح کے حالات تھے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح کے حالات میں جب آپ ملک میں قوم میں اس طرح کے حالات ہوں تو کس حسن انتظام کے ساتھ احسن طریقے سے پلاننگ سے کام کیا جاتا ہے، اور جو غلہ تھا اس کو کس بہترین طریقے سے، جن دنوں اس کی بہت زیادہ فراوانی تھی، بہت زیادہ تھا، اسے سٹور کیا گیا، قحط کے سالوں میں اس کی جو ضرورت تھی اسے استعمال میں لایا گیا اور اسے پورا کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ جو ان کے لیے گلزار بن گئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی قربانی کا خواب میں مطالبہ کیا، لیکن جب وہ اپنی آزمائش پہ پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے اس انعام کے صلے میں وہ جو ہے دمبا یا جو بکرا تھا وہ جنت سے بیچ دیا۔ تو بیٹا اسی طرح ہر نبی اور پیغمبر کی زندگی میں آزمائشیں اور تکلیفیں رہیں، لیکن انہوں نے اسے اللہ کی حکمت اور دانائی سمجھتے ہوئے اسے بہت صبر، ہمت اور حوصلے سے برداشت کیا۔ اسی طرح بیٹا جب بھی ہمیں
دنیا میں کسی مشکل حالات کا سامنا ہو تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر حال میں۔ اللہ کے ہر بات میں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور جو لوگ اسے خندہ پیشانی سے اور برداشت، ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہیں اور نماز اور صرف اللہ ہی کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کا، اس احسان کا جو بدلہ بہتر طریقے سے دیتے ہیں۔ جی تو بیٹا یہ تھا قصہ یوسف علیہ السلام۔ اسے قرآن میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ قرآن میں اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اب دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، اللہ حافظ۔